اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز۔ تھنک اینڈ گرو رچ، سوچیے اور مالدار بنیے کی دوسرے سیشن کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو میرا پہلا سیشن پسند آیا ہوگا، تو آئیے آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہ چاہوں گا کہ جو دوست اس وقت لائن پر ہیں، برائے کرم تھوڑا سا کوئی سگنل ہمیں بھیجیے تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ کون لوگ توجہ دے رہے ہیں اور کتنے لوگ موجود ہیں، تاکہ پھر بات اس سے بہتر ہو سکے۔ تو کوشش کیجیے جو کامنٹس کے سیکشن میں، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہم کتنے دوستوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں چونکہ میں اسے تھوڑا سا پیچھے چلوں گا تاکہ لوگ جو ہمیں اس وقت جوائن نہ کر سکے تو ان کو ایک مختصر سی تو ہم اس کی سمری دے دیتے ہیں کہ ہم نے کیا باتیں کی تھی پچھلے سیکشن میں اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سیکشن میں ہم نے صرف اس کتاب کا تعارف کرایا تھا اور اس کتاب کے لکھے جانے کی پورا پس منظر جو تھا، یعنی کیوں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں ان پہ، اور اس کے لیے ہم نے طے کیا تھا پچھلی بار کہ ہم شروع کریں گے چیپٹر 9 سے، جو 9واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، اور جس کا کہ عنوان ہے پرسسٹنس، انگریزی میں اور اردو میں اسے مستقل مزاجی یا استقامت کہا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ بنیاد وہاں سے ڈالیں گے تاکہ جو کہ اس پورے عمل کی، اس کتاب کے لب و لباب جو ہے اور جو کچھ اس میں سے سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ اب اس وقت اس کتاب میں چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ذہنی طور پہ ہمیں تھوڑا سا یہ تیار رہنا ہوگا۔ دیکھیے، یہ میں تھوڑا سا اس وقت اگین میں نے کوئی اب تک کامنٹ نہیں دیکھا ہے، تو میں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات آپ سن پا رہے ہیں تو ذرا مہربانی کر کے مجھے کوئی تھینک یو، اب میں دیکھ سک رہا ہوں، تو اب میں تھوڑا مطمئن ہوں کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کتاب کس پس منظر میں لکھی گئی اور کس نے اسے مجبور کیا اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس کتاب کے لکھنے میں اس نے تقریباً 25 سال کا ایک طویل عرصہ 500 جو امریکائی کیا بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے ان کے انٹرویوز کیے، اور اس دوران کئی ہزار لوگوں سے وہ ملتا بھی رہا، کامیاب لوگوں سے، اور اس کے بعد اس نے ان سب کے جو کامنلٹیز تھیں، جو مشترکہ چیزیں تھیں، ان کو منتخب کر کے اس کتاب کی شکل میں ترتیب دیا، اور پھر اسے آج تک کامیابی کا اصول یا لا آف سکسیس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دولت حاصل کرنے کی اسے بائبل کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ساری جو پس منظر ہم نے بیان کیا تھا، اور اگر آپ نے اس میں شریک نہیں تھے تو آپ اب بھی آن لائن وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چیپٹر 9، جس کا موضوع ہے مستقل مزاجی یا استقامت۔
تو دوستو مستقل مزاجی ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ ایسی کیفیت ہے جو اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے لوگ اکثر و بیشتر مستقل مزاجی یا استقامت کی قیمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کنسسٹنسی اور پرسسٹنس کی انڈر ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے ویلیو، لیکن جو لوگ بھی مستقل مزاج ہوتے ہیں اور بڑی استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، جتے رہتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی تہہ تک پہنچوں اور اس گہرائی تک آپ کو لے کے چلوں ساتھ اس سفر میں، پہلی بات تو یہ سوچیے کہ ذرا سا آپ کو وسیع النظر ہونا پڑے گا، اپنے ذہن کو کھول کر یہ سوچیے۔ دیکھیں، ہم نے جب سے پیدا ہوئے پوری عمر ایک ہی جملہ لوگوں کے منہ سے سنا کہ دولت جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایسا سنا ہے نا آپ نے؟ میں تو سنتا رہا کہ اٹس مدر آف آل ایولز، منی از دا مدر آف آل ایول۔ لیکن دوسری طرف زندگی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی چیریٹی، جتنے لوگوں کے کام دولت مند آتے ہیں، غریب تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس تو دولت ہے ہی نہیں۔ تو یہ تضاد جو ہماری ذہنوں میں ہے نا، پہلے تو ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ وہ ہمیں چونکہ کہہ کر اس طرح سے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم یہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں، سمجھنے لگ گئے ہیں، ہمیں ایک قسم کا وہ ہمارا اعتقاد ہو گیا ہے کہ جی دولت بری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط اعتقاد سے جان چھڑائیے ذہن سے، اور اس کے دوسرے پہلو کی طرف آئیے کہ دولت ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکے، کسی کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تو ہمیں اس ذہن کو کھول کر سمجھنا ہوگا اس بات کو، اور جب ہم اس ڈگر پہ چل پڑیں گے تو پھر یہ ساری باتیں ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گی۔ تو مستقل مزاجی کے لیے سب سے پہلے تو چونکہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ہمیں اس ذہن کو کھول کر اپنے آپ کو وسیع النظری سے دیکھ کر ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہوگا کہ دولت میں کوئی برائی نہیں۔ پھر اس کے لیے آپ کیوں دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ایک ٹھوس وجہ آپ کو پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر۔ اب یہ وجہ کوئی برے مقصد کے لیے تو نہیں، کیونکہ ہر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں خوشحال ہو جاؤں تو میں اپنے دوستوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے پڑوسیوں کی، یا جو بھی ضرورت میں میرے قریب آئے ضرورت مند، میں اس کی مدد کر سکوں۔ یہی بہت بڑی اچھائی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی جو وائے ہے، یعنی کیوں آپ دولت چاہتے ہیں، اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو پہلا فیکٹر ہے، جو اس میں بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، لازمی عنصر ہوتے ہیں، تو اس چیپٹر کی اگر پڑھنے کی چانس ملا ہو انگریزی یا اردو دونوں میں، مجھے نہیں پتا اردو کا ترجمہ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، تو انگریزی میں وہ یہ کہتا ہے کہ پرسسٹنٹ اتنا لازمی، یعنی مستقل مزاجی ایک لازمی عنصر ہے، اور اسی کے بدلے آپ کو پیسے کی صورت میں آپ اس کو کیش کراتے ہیں، یعنی آپ عمارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں چند فیکٹرز اس نے بتائیں کہ ہونا بہت ہی لازم ہے۔ نمبر 1 کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ چاہتے کیا ہے، دولت سے آپ کی مراد کیا ہے، عمارت سے آپ کی مراد کیا ہے، پیسہ چاہتے ہیں تو کتنا پیسہ چاہتے ہیں، ایک اماؤنٹ، ایک ذہن میں اس کی مقدار آپ کے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیفینٹ مقدار ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں، ہر آدمی جس سے ملو یہی کہتا ہے جی میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بھائی امیر ہونے سے کیا مطلب ہے تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو واضح کریں اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو برننگ ڈیزائر، یعنی خواہش شدت سے ہو،
شدت کی خواہش ہو، مینس جنونی خواہش ہو کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، اور کیونکہ آپ کے پاس ایک بنیادی ڈیفینٹ اس کا اماؤنٹ بھی ہے ذہن میں، اور آپ کے پاس اس کا ڈیفینٹ ریزن بھی ہونا چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ کو چاہیے خود اعتمادی، سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ان کیس اس وقت آپ میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سفر شروع کیا ہے ساتھ، تو اسی کتاب کا ایک چیپٹر ہے جس میں اس پر بھی بات ہوگی، جس کا عنوان ہے آٹو سجیشن۔ میں اسے تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر جب آپ کو پتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، اور خواہش نہیں، میرا جنون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک بنیادی اور مضبوط وجہ ہے میں کیوں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایک حتمی منصوبہ بھی بنانا پڑتا ہے، ڈیفینٹ پلان جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ڈیفینٹ پلان جب ہم اسے بنا لیتے ہیں اور منظم ہو کر اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی ہم جس طرف بھی بڑھ رہے ہیں ہمیں اس کی ایک خصوصی تعلیم چاہیے ہوگی، یعنی درست سمت کو پانے کے لیے ایک درست راستہ بھی تو ڈھونڈنا ہوگا نا۔ ہم بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کسی نقشے کے چل پڑیں تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے ایک درست تعلیم، اگر آپ انجینئر ہیں اور امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انجینئرنگ میں ہی آگے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اسپیکر ہیں، آپ کوچ ہیں، آپ ٹرینر ہیں، آپ آئی ٹی کے ہیں، آپ جو بھی پیشہ تعلق ہوتے ہیں، آپ کاروباری ہیں، تو کاروبار کو بھی سیکھنا تو پڑے گا نا، تبھی تو ترقی ہوگی، تو اس میں پیسہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ تو اس کا درست علم بھی، اور وہ درست علم میں ان کی باتیں نہیں کر رہا جو کالجز اور اسکولز کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس کے عملی تجربے اور مشاہدات آپ کو مستقل مزاج بنائیں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس اعتماد اور زیادہ بڑھ جائے گا جب آپ کو وہ کام آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے میوچل کوآپریشن یا باہمی تعاون، جس کو نیپولین ہل نے اس کتاب میں ایک پورے چیپٹر کی صورت میں کہا ہے ماسٹر مائنڈ گروپ۔ ہمارے بد نصیبی کیا ہوتی ہے کہ لوگ مشورہ تو بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تعاون نہیں، مشورہ۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے ذہن میں، ہماری زندگی میں، تو ہم فوراً دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے عزیزوں کی طرف، اور وہ بھی رشتہ دار یا عزیز یا دوست وہ ہوتے ہیں جو خود پرسان حال لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح کل اگر آپ کو ایک نوکری کا انٹرویو دینا ہے تو آج شام کو آپ محلے کے اس دوست سے بات کر رہے ہیں جو پچھلے 1 سال سے خود بے روزگار ہے، اس سے کہہ رہے ہیں یار ذرا ٹپس تو دو یار، کل میں کیا کروں۔ وہ بیچارہ آپ کو کیا بتائے گا؟ اگر وہ اس قابل ہوتا تو وہ بے روزگار کیوں ہوتا؟ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ارد گرد جو ایک ہمارا حلقہ ہوتا ہے ذاتی، تو وہ اس میں ہم ان کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جو ہم سے کم ہوں، تاکہ ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا عزت بنی رہے۔ لیکن یہاں معاملہ عزت بنانے کا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے گرد ایسے لوگ تلاش کیجئے جن سے آپ سیکھ سکیں۔ اگر آپ اپنی کلاس میں سب سے ہوشیار ہیں تو آپ غلط کلاس میں ہیں۔ اگر اس کمرے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل جمی ہوئی ہے اور وہاں سب آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلط کمرے میں آ گئے، آپ کو دوسرے کمرے کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ وہاں آپ سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ول پاور جسے کہتے ہیں نا قوت ارادی، مضبوط قوت ارادی آپ کو مستقل مزاج بنا دیتی ہے کہ میں ہارنے والا نہیں ہوں، دیٹس اٹ، یہ میرا گول ہے، یہ میرا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، اس کے لیے میں نے صحیح علم بھی ہے میرے پاس ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا منصوبہ بھی میرے ذہن میں ہے، اب میں کیوں پیچھے ہٹوں گا بھائی، میں تو لے کر رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عادت کی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی ذات میں آ جائیں گی تو وہ خود بخود جیتنا آپ کی عادت بن جائے گا۔ ایک پرانا قول میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں
کہ ہوتا کیا ہے یہ نہیں. سب سے پہلی چیز انسان، میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کی تخلیق دو بار ہوئی ہے. پہلی بار وہ کسی انسان کے ذہن میں ایک خیال کے طور پہ آیا، پھر دوسری بار وہ مادی یا طبعی طور پہ وجود میں آیا اس خیال کے نتیجے میں. تو خیال اور ذہن سب سے پہلے وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ذہن میں یہ خیال بو رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی عمل، ایکشن اور ری ایکشن، اس کا برابر کا ایک ری ایکشن ذہن سے آئے گا کہ اب یہ کرو. ٹھیک ہے، عمل کریں گے آپ. اور جب آپ اس عمل کو بوتے ہیں، یعنی میرا مطلب ہے آپ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ایک عادت جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب عادت کو آپ بوتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک کردار جنم لیتا ہے، یعنی آپ کا ایک کردار بن جاتا ہے. تو اور جب کردار آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر آپ کی تقدیر بن جاتی ہے، جسے کہ ہم کہتے ہیں ڈیسٹنی. یعنی آپ کی زندگی کا مقصد سب بڑے سے بڑا بھی پورا ہونے لگتا ہے. تو ہر چیز اگر مڑ کر دیکھیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک خیال سے. تو خیال مطلب ذہن. آپ سوچنا شروع کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے فیکٹرز کو آپ غور سے دیکھتے چلے جائیں. آپ دیکھیں گے زندگی بدلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ 100 آنے والے چند دنوں میں موقع ملے کوئی 100 لوگوں سے یہ پوچھئے کہ وہ چاہتے کیا ہیں زندگی میں، آپ کو بڑے عجیب عجیب سے جواب ملیں گے. ٹھیک ہے، ہر شخص کون ہے جو نہیں چاہتا کچھ نہ کچھ؟ تو بڑے عجیب عجیب سے جواب. کوئی کہے گا یار مجھے میں دولت چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں شہرت چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں عزت چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں محبت چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ جی میں گلوکار بننا چاہتا ہوں، اداکار بننا چاہتا ہوں. مطلب لیکن یہ سب وہ ویگ آئیڈیاز ہیں. تو یہ انہیں خواہشیں تو کہا جا سکتا ہے لیکن جنون نہیں. ٹھیک ہے. میں ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی میں پبلک اسپیکر بننا چاہتا ہوں آپ کی طرح. تو میں نے کہا اچھا، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ تو کہنے لگا یار وہ تو مجھے آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ سیکھ لیں. تو وہ موصوف ایک کریانے کی دکان پر کھڑے ہو کر پبلک اسپیکر اگر بننا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اس پر کام ہی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک دن یار یہ موقع مل ہی جائے گا. میں نے کہا بھائی دیکھیں، قدرت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے میری بات، یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دولت بھی جب آئے گی جب آپ ذہنی طور پہ دولت مند ہوں گے، ورنہ وہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ایک پرانا سروے ہوا تھا، چند ایک دوست تھے میرے بڑے معروف کراچی کے ٹرینر، تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا جب میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا کہ باقاعدہ یہ تجربہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے اور ریسرچ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چلیے فرض کر لیں دنیا کی تمام تر دولت ایک پاٹ میں ڈال دی جائے سب سے لے کر، اور اس کو برابر 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 پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے. صرف 2 سال کے عرصے میں وہ دولت پھر سب کے ہاتھوں سے نکل کے انہی لوگوں کے پاس چلی جائے گی جو آج کروڑ پتی اور ارب پتی، اور باقی لوگ کھو دیں گے اس دولت کو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر ابھی تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو
آپ جس چیز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویسے خود بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تہیہ کیا، جی میں یہ کر لوں گا، آپ کام شروع بھی کر دیا، اور پہلے ہی مرحلے میں خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے نا. اور رکاوٹ آنا ایک فطری امر ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں کوئی بھی چیز، میں نے بتایا تھا پچھلی بار بھی کہ ایوری تھنگ ورتھ وائل از اپ ہل، یعنی کوئی بھی قیمتی چیز کے لیے آپ کو پہاڑ پہ جانا پڑتا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے نیچے کی طرف کھسکتے ہوئے جا کے نہیں جا سکتے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کی سانس بھی پھولے گی، لیکن آپ تبھی پہنچیں گے اس اونچائی تک. اور وہیں پہ وہ چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کامیابی کی. تو کامیابی ہمیشہ اونچائی پر ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی ہے. نیچے تو صرف پستی ہوتی ہے. تو آپ تو کامیابی کی بات کر رہے ہیں، تو کامیابی کے لیے تو آپ کو اونچائی پہ جانا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پہلی رکاوٹ ہی آتی ہے تو وہیں ہمت ہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میرے بس کی بات نہیں. اور یہی واضح فرق ہے ایک شکست خوردہ انسان اور ایک کامیاب انسان میں. شکست خوردہ یا لوزر جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ یار یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ اس کا جملہ ہوگا. اسی چیز کے لیے جب آپ ایک کامیاب آدمی سے پوچھیں گے تو یہ کہے گا یار یہ ممکن تو ہے، یہ مشکل تو ہے لیکن ہے ممکن. اسی چیز کو اس نے ڈیفرنٹ اینگل سے لے لیا. تو مشکل تو ہے لیکن ہے ممکن، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ بہت مشکل. تو کوئی بھی ورتھ وائل چیز سے آسان تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنے ہتھیار وہاں ڈال دیتے ہیں، جبکہ چند سر پھرے جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کامیاب لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے نا، وہ جو سر پھرے، جو ہمت نہیں ہارتے اور اپنا ذہن نہیں بدلتے اور ہتھیار نہیں ڈال دیتے، وہی تو پھر جا کے اینڈریو کارنیگی بنتے ہیں، راکوفیلر بنتے ہیں، تھامس ایڈیسن بنتے ہیں، یا بل گیٹ بنتے ہیں، یا سر آدم جی بنتے ہیں، محمد علی جناح بنتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، تمام مخالفت، تمام پرابلمز کے باوجود اپنے مقصد پر ڈٹے رہے. اب آپ کتنی مضبوطی سے ڈٹنا چاہتے ہیں یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کتاب کو اور ان تمام اسباق کو جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ سنجیدگی سے اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ وہ جو 6 چیزیں اس نے دوسرے چیپٹر میں، یعنی ڈیزائر کے چیپٹر میں جہاں میں بتا چکا ہوں، جو خواہش کے چیپٹر میں، وہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ یاد ہو آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلی اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کتنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کتنی دولت کی مقدار بتائیے، اسپیسیفک نمبر بتائیے کہ میں 50 لاکھ بنانا چاہتا ہوں، 5 کروڑ بنانا چاہتا ہوں، یا صرف 5 لاکھ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ اس کے بدلے میں دینا کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز مفت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے دے گا جب تک اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت، میں نے بتایا نا، تھوڑی سی ہمت تو کرنی ہوگی. بہت سی اچھی چیزیں ہم سب میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں انہی میں سے ایک ایسی چیز جو اچھی تو ہے اور قیمتی بھی ہے، جسے دیتے ہوئے دکھ بھی ہوگا، لیکن شاید ہمیں دینی پڑ جائے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے، کیونکہ لیکن اس کا نتیجہ جب ہم دیکھیں گے تو یہ قیمت بہت معمولی اس کے سامنے لگے. ٹھیک ہے. مثلا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس وقت ایک معروف سائنسدان اپنی ایجادات میں مصروف تھا تو اس کو اس تجربے کے لیے پیسے چاہیے تھے.
ٹھیک ہے. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے بیچارے نے ایک پرانی گاڑی تھی جو اس کے لیے بڑی پیاری تھی، ظاہر وہ واکس ویگن چلاتا تھا اور اسے پیار کرتا تھا اس گاڑی سے، یعنی وہی اس کی واحد ذریعہ تھی آنے جانے کا سب کچھ. تو اس نے حتیٰ کہ اس کو بیچ دیا تاکہ اس کے بدلے میں وہ انسٹرومنٹ لے سکے جس سے کہ وہ تجربہ مکمل ہوتا ہو. اور پھر وہ کئی روز تک میلوں اپنا سفر پیدل کرنا پڑا، کیونکہ اس کے پاس اس زمانے میں گاڑی کی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1926-27 کے دور کی، 25-26-27 کے دور کی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یعنی کتنی بڑی قربانی تھی اس کے لیے کہ وہ گاڑی رکھتا تھا، اب گاڑی کے بغیر تھا. لیکن اسے 3 سال بعد جب اس نے اس ایجاد کو مکمل کر لیا تو دوستو اس نے 1 نہیں 2 نہیں 6 مختلف برانڈ کی گاڑیاں خریدی. یعنی وہ اتنا بڑا، اس کی قربانی اس کے سامنے بہت معمولی سی تھی اور آج تک اسے یاد رکھا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اس کی قربانی کا پھل. تو جب تک آپ کے اندر وہ آگ نہ لگے خواہش کی، یعنی اندر سے جنون نہ آئے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے، تب تک تو وہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، اور وہی تو آپ کی مستقل مزاجی اور استقامت کو بڑھائے گا. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا کمزور ہوں اس معاملے میں، اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنا آسان نہیں ہے پرسسٹنس، میں نے کہا نہیں، میں نے کب کہا کہ یہ آسان، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن تبھی تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر سبھی کامیاب ہو جاتے. تو اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا نا، اسی کتاب میں بہت سارے بہت خوبصورت اس کے حل بتائے گئے. مثلا اس میں ایک چیپٹر ہے جو آگے چل کے ہم بات کریں گے، پاور پہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ماسٹر مائنڈ گروپ، جیسے میں نے کہا تھا، اپنا حلقہ احباب کو سلیکٹ کرنا. پھر وہیں پر ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں اور ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل فٹ کیا ہے، آٹو سجیشن کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے اس پر ہم آگے چل کے اگلے چیپٹرز میں بات کریں گے. تو وہ سب ہم استعمال جب کرتے رہیں اور ان کو لا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیں تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا جتنا ابھی آپ کو باتوں سے محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کی عادات ہیں، جو ہیبٹس ہیں، میں نے جب کہا نا، جب ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہیں. مثلا آپ صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، اب اس کو یاد نہیں دلانا پڑتا، آپ کی عادت میں شامل ہے، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی عادات ہیں زندگی میں، وہ خود بخود وہ آٹو سجیشن کے طور پہ مطلب وہ چل رہی ہوتی ہیں انسانی جسم میں. آپ کو اس کو یاد نہیں رکھنا ہوتا، اس کے لیے آپ کو الارم نہیں لگانا ہوتا، اس کو کوئی، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، آپ کے ذہن میں اس نے پروگرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ، کیونکہ میں نے جیسے پچھلی بار بتایا تھا کہ ہمارے ذہن کے 2 حصے ہیں، ایک شعوری اور ایک لاشعوری. تو شعوری ذہن میں تو سارے خیالات آتے ہیں، لیکن لاشعور میں ساری پروگرامنگ ہوتی ہے اور ڈیٹا جمع ہوتا ہے. تو جب عادت بن جاتی ہے نا تو وہ لاشعور میں اس طرح سے فٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو اس کو شعور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ سے سرزد ہوتی رہتی ہے. اگر کبھی آپ نے غور کیا ہو، میں آپ کو اس کتاب میں ہی اس کا ذکر ہے لیکن میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے رات میں آپ سو رہے ہوں، اچانک رات کے 2 3 4 بجے کے وقت اچانک آپ کی آنکھ کھلی اور آپ محسوس کر رہے ہیں جیسے آپ کے ہاتھوں بالکل شل ہیں، آپ اٹھا نہیں پا رہے یا آپ کروٹ نہیں لے پا رہے، بالکل جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں فالج ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، میرا ہاتھ پاؤں ہل نہیں رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب اس کی بہت ساری مجھے یاد ہے، 1 2 بار ایسا ہوا تو میں نے کسی سے پوچھا یار یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم نے ہاتھ رکھ لیا ہوگا دل پہ اور ایسے سوئے ہوئے ہوگے تو اس سے بلڈ فلو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم مطمئن ہو گئے اس وقت ان باتوں سے. پھر بعد میں چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں نے اس پر بھی غور کیا تو مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہ ذہن کا مسئلہ تھا، اس میں دماغ کا مسئلہ تھا، بلڈ کا سرکولیشن اتنا وہ نہیں تھا کیونکہ سوتے ہوئے ویسے ہی وہ سلو ہوتا ہے. پھر اگر اس تجربے سے آپ گزرے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا، پھر آپ کوشش کر رہے تھے ہلکے ہلکے کہ یار یہ ہاتھ ہلا لوں، پھر یہ ہاتھ ہلا لوں.
وہ آہستہ آہستہ ایک چیز واپس آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری، پھر پیر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نارمل ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ نائٹ میئر ہوتا ہے نہیں، جسے کہتے ہیں نا نائٹ میئر ہے. تو خواب ہوتا ہے جس میں تو آپ بڑے خوش خوش ہوتے ہیں، آپ کے ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ڈرا کے رکھ دیتا ہے. تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شروع میں یہ ایک نائٹ میئر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں ہل سکوں گا نہیں ہل سکوں گا. لیکن جب آپ اپنے چھوٹے ایموشنز اور موومنٹس کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے. چونکہ پرسسٹنس یا استقامت یا مستقل مزاجی جو ہے وہ ایک دماغی حالت ہے. دوسرے لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں، کاشت کر سکتے ہیں، جسے اس کو باقاعدہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اس کو کلٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے جسم میں، آپ کر سکتے ہیں، ہمیشہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے چند چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. چلیں میں اس کی ایک چھوٹی سی فہرست بتاتا ہوں. اگر آپ پینسل اور پین لیے بیٹھے ہیں تو لکھ لیجئے، ورنہ بعد میں ریکارڈنگ سن کر بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے جو مطلب مستقل مزاجی یا استقامت کو لانے پہ مطلب کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی خواہش، آپ کا مقصد آپ پر واضح ہونا چاہیے، اور وہ سب سے بنیادی مرحلہ ہے. ایک مضبوط مقصد آپ کو ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. پھر دوسرا ہے کہ حصول خواہش، یعنی اتنی شدید خواہش ہے کہ میں اس کے حصول کے بغیر اپنے آپ کو ایزی نہیں فیل کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، میں کسی صورت بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا. پھر اپنے آپ پر بھروسہ کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا میرا اپنا فیصلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم منصوبہ بنانا پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو پلان کر لینا ہوتا ہے کہ آگے میں کیسے چلوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے اپنے ارد گرد سے مدد بھی نہیں پڑتی ہے، کبھی کبھی دوستوں سے، حلقہ احباب سے، جسے ماسٹر مائنڈ کا اس نے نام دیا ہے. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں، اور ان میں سے بلکہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی لائف پارٹنر کو یہ کہیں کہ بھائی آپ میری جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہوں گی، کہ یا آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے جو قریبی عزیز ترین دوست ہیں جو آپ کے ہم خیال ہیں. یہ خیال رکھیں، اس پر بھی میں آ رہا ہوں تھوڑا سا، کہ یہ ایک اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، دوستوں کے یا عزیز و اقارب کے بھی. تو جو آپ کے ہم خیال ہوں ان سے کہیے کہ یار ذرا مجھے چیک کرو، اور مجھے ہمیشہ سے یاد دہانی کراتے رہنا. یہی آپ کی دوستی کا امتحان ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. تو لوگ اس سے آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ بھائی یہ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، کہاں ہو بھائی، کہاں تک پہنچے. اور جب آپ کو یہ سوال ملنے لگے گا اپنے لوگوں سے جن سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، جن سے آپ اٹیچ بھی ہیں، اور جو آپ کی خیر خواہ بھی ہیں، مطلب وہ آپ کے خیر خواہ بھی ہیں، تو پھر وہ خود بخود آپ کی ایک مطلب چیلنج بن جائے گا آپ کے لیے، اور آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے کہ نہیں یار میں کر لوں گا، فکر نہیں کروں. اب اس کے ساتھ ساتھ دولت جمع کرنے میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، کمزوریاں جن سے کہہ لیں آپ تھوڑا سا، اور اس کو بھی ہمیں اوور کم کرنا ہوگا، ہمیں اس پہ قابو پانا ہوگا. وہ کیا ہے؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو پہچان ہی نہ پائیں. سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے نا کہ لوگ امیر کیوں نہیں ہوتے، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امیر ہونا کیوں ہے. واضح نہیں ہے ان کے ذہن میں ایک تصویر. تو وہ سب سے بنیادی ہے. پھر ایک سب سے بڑی برائی ہے ہم سب میں بھی اس کا مرتکب بہت رہا ہوں اور اب بھی کر جاتا ہوں کبھی کبھی، کہ بعد میں کر لیں گے، یعنی تاخیر. دوسرے لفظوں میں انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹمارو سنڈروم، یار کل کر لیں گے. جو لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ پھر
آگے نہیں بڑھتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کام جو آج آپ نے ابھی نہیں کیا اس کے چانسز یہی ہیں کہ وہ آئندہ بھی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. پھر تیسرا جو ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار امیر تو مجھے بننا ہے، لیکن یار اب پڑھے کون، لکھے کون، اسٹڈی کون کرے. ٹھیک ہے نا. خصوصی تعلیم جیسے میں نے کہا تھا، اس مخصوص فیلڈ کی جس میں آپ بڑھنا چاہ رہے ہیں، جہاں سے آپ اپنی عمارت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس علم کو سیکھنا تو پڑے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں یار اب میری عمر کہاں ہے سیکھنے کی، تو بھائی پھر آپ کی عمر امیر ہونے کی بھی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی. کیونکہ دنیا میں عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی آپ کے علم کا، نہ ہی آپ کی دولت کا. ٹھیک ہے نا. تو دولت اور علم کے لیے کوئی عمر مخصوص تو نہیں کی گئی. تو آپ جہاں بھی ہیں، جس مرحلے پہ بھی ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، آپ آگے بڑھنے کے لیے نئی چیزوں کو سیکھیں. اگر آپ کو ٹیکنالوجی نہیں آتی تو آپ جائیے کمپیوٹر پہ، آپ سیکھیے. آپ فیس بک پہ آج بیٹھے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں. آپ کے والدین یا میرے والدین، کیا مجھے بھی چند سال پہلے تک تو یہ سب کچھ نہیں آتا تھا، لیکن ہم سیکھیں. تو اسی طرح آپ کوئی بھی مخصوص شعبے کو سیکھنا چاہیں تو اس پہ کام کریں، آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پلاننگ جسے کہتے ہیں نا، ڈیفینٹ پلاننگ ہونی چاہیے. دیکھیں نا، میں جب صبح اٹھوں تو مجھے پتا ہو کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے. کوئی پلان تو ہو نا. بس اٹھ گئے تو وہ تو کوئی بات نہیں. اور میں نے ایک بڑے اچھے یوگی سے میری ملاقات ہو گئی، تو ان سے میری 1 گھنٹے کی نشست ہوئی 1 on 1. اور وہ دنیا کے بہت بڑے معروف یوگی ہیں، آپ نے شاید ان کا نام بھی سنا، سادھ گرو. اور وہ امریکہ کیا پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے. وہ UNO پتہ نہیں کہاں ہر یونیورسٹی میں ان کو بلا کر سمجھا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بات سکھائی اور سمجھائی جو میں نے پلے سے باندھ لی. اس نے کہا فضل صاحب 90% لوگ اچھے ہیں اور کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن برائی کیا ہے کہ وہ الارم لگا کے سوتے ہیں، اور جب الارم صبح بجتا ہے تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ جا کے اس کو سنوز پہ ڈال دیتا ہے، یعنی 9 منٹ اور سو لوں. ایسی ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہیں سے آپ نے دن کو بگاڑ دیا، یعنی بعد میں اٹھتا ہوں. تاخیر کا یہ جو حربہ ہے وہیں سے. تو جو چیز آپ نے پہلی چیز آنکھ کھلتے ہی نیند سے آپ نے کی ہے، وہ دن بھی پھر ویسے ہی ہر چیز کو آپ پیچھے دھکیلتے جائیں گے، یار کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ بات کبھی ہوتی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، میں ہمیشہ اپنی تقاریر میں یہاں کہتا ہوں کہ ہم 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں پوری زندگی. یا تو ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بے وقوفیاں ہم نے کل کی ہیں، اب ہم اس کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں، ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سارا دن بیٹھ کے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آج سے آنے والے کل کو پریپیئر کریں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے بتائیے کہ آنے والے کل آپ کو کوئی ریپیئر کرنی پڑے گی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے سے پریپیئر کیا. تو تاخیری حربے جو استعمال کرتے ہیں نا، وہ آگے نہیں بڑھتے. تو صبح جب آپ نے اگر الارم لگایا ہوا ہے 6 بجے کا، تو پھر 6 بجے جب وہ بجائے تو آپ اٹھ جائیے، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، چاہے کتنی ضبط اور تحمل اور جذب مطلب مشکل ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. ورنہ آپ اپنا الارم 6:09 پہ ہی لگائیے. کم سے کم آپ کے دن کا آغاز غلط طریقے سے نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتا کیا ہے؟ سیلف سیٹسفیکشن، یعنی خود اطمینانی. اب خود اطمینانی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے، جی بس یار دال روٹی چل رہی ہے، بس یار گزارا ہو رہا ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ اکثر آبادی یہی کرتی ہے. پہلے جب بھی ان سے بات کرو، میرے ایسے دوست ہیں جن سے 10 سال پہلے جب میں پوچھتا تھا یار کیا کرو گے، ارے یار میں بس یار کروڑ پتی بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. پھر
چند سالوں بعد ملاقات ہوئی، بھائی سناؤ کہاں پہنچے؟ کیا یار کیا کریں، یہاں کے حالات ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ذمہ دار حالات ہو گئے۔ پھر 2-4 سال بعد پھر میں پاکستان گیا، میں نے کہا بھائی سناؤ کیسے ہو؟ کہ یار ہم تمہاری طرح امریکہ میں تھوڑی ہیں جو کر لیتے ہیں۔ مطلب وہ تمام توجیحات اور بہانے ہیلے دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں یار بس چل رہی ہے گاڑی، گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو خود خواہ سیلف سیٹ۔ آج اس کے بارے میں اتنی خوبصورت بات میں، لیس براؤن ایک بہت بڑے اسپیکر ہیں دنیا کے، کبھی آپ اس کو گوگل پہ، اگر آپ نے ویسے بھی یوٹیوب پہ سنا ہو تو بلکہ آپ اسے سنیے، بہت موٹیویشنل اسپیکر ہے دنیا کا، سب چند جو 2 یا 3 اسپیکرز ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ لوگوں کا مسئلہ ناکامی نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گول بہت چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خواب اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ نوکری سے ہی پورے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار پورا ہو گیا، اب اس سے آگے کیا کرنا، پھر وہ وہیں جمے رہ جاتے ہیں، ڈٹے رہ جاتے ہیں، اور جب تک پھر یہ خیال آتا ہے کہ سارے لوگ ان سے کہیں بہتر ہیں تو وہ پھر رونا روتے رہتے ہیں کہ یار کاش میں بھی کر لیتا۔ تو خواب بڑے دیکھیے، ٹھیک ہے، خواب بڑے دیکھیے، جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی ہی زندگی خوبصورت بھی ہوگی، کیونکہ آپ کو آپ کی زندگی کا ایک مقصد مل جائے گا۔ ہمارے یہاں بے مقصد زندگی گزارنے والوں کی بھرمار ہے، چلتے پھرتی لاشیں میں دیکھتا ہوں روزانہ، وہی صبح اٹھے، وہی ناشتہ کیا، وہی جاب پہ چلے گئے، وہی باس کی جھڑکیاں سنی، پھر وہی آئے بیگم کی جھڑکیاں سنی، بچوں کو ڈانٹا، خود بھی سو گئے بلڈ پریشر کی گولی کھا کے۔ اتنی عام ہے یہ زندگی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو خواب بڑا ہے، نہ کوئی مقصد ہے، بس وہ ایک روٹین میں، ایک رٹ ریس میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو سیلف سیٹسفیکشن کی اس بیماری سے بچی ہے، ٹھیک ہے۔ خواب وہ تھوڑی ہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں، آپ بے چین رہیں۔ تو جو آپ کو بے چین نہیں رکھ رہا اور آپ کو اطمینان دے رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے یا تو خواب بہت چھوٹے ہیں یا آپ کی عقل بہت کم، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ پھر لوگ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام، وہ کہتے ہیں یار سیاست صحیح ہو جائے، ملک ٹھیک ہو جائے، اماں ابا ذرا میری ہیلپ کریں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کہانیاں سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ دیکھتے کہ پرابلم اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ انٹرنلی اسٹرانگ اور اسٹرینتھ فل نہ ہو، آپ مضبوط نہ ہو، آپ باقی ساری بہانے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے بڑا پرابلم، جیسے میں نے بتایا نا، ڈیفینیٹ پلان جو ہوتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں ہاں یار مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میں کیسے کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں نہیں پتا ہے، نہیں نہیں مجھے پتا ہے، نہیں بھائی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی ذہن کو بڑا کمپلیکس بنایا ہے۔ روزانہ آپ کے ذہن سے کئی لاکھ آئیڈیاز آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں جو آپ کو دوسرے دن یاد بھی نہیں ہوتے، کیا دوسرے گھنٹے میں یاد نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے نا، تو آپ کا ذہن اتنا کمپلیکس ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں آئیڈیاز ہیں، تو آپ اس کو بیٹھ کے لکھیے، اور جب تک آپ اپنے ہاتھ سے تحریر نہیں کریں گے وہ ڈیفینیٹ پلان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں لوگ کامیاب ہوتے، کہ جب وقت آتا ہے یا ان کو کوئی اپرچونٹی یا موقع آتا ہے ان کے سامنے، تو وہ ذہنی طور پہ تیاری نہیں ہوتے اس کو قبول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کوئی تیاری کی ہی نہیں۔ تو وہ اچانک، مطلب وہ کہتے ہیں یار کاش میں اس وقت کر لیتا۔ بھائی کر کیا لیتا، آپ کو وہ موقع تھا، لیکن آپ عقلی طور پہ اور جس شعوری طور پہ تیار ہی نہیں تھے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا، سب سے پہلے تو یہاں آپ کا پاور ہاؤس جو ہے اس میں یہ بٹھا لیجئے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، اور میں کسی معمولی سے معمولی اپرچونٹی کو یا موقع جو مجھے دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قسمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب یہ آپ کی
یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دروازے پہ تیار کھڑے رہیں تاکہ وہ لے سکیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وشفل لوگ بہت رہتے ہیں. یار خواہش تو بڑی ہے. ارے بھائی تو خواہش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا شروع میں بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی وہ نہیں دیتا جو آپ کی خواہش ہو یا آپ چاہتے ہو. اللہ ہمیشہ وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ ویسے بن گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل نوازے گا. دیکھیں اللہ پہلی بات میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا وسائل محدود ہیں؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسے ڈاکٹر فضل کی جیب سے نکال کے کسی اور کی جیب میں ڈالنا ہوگا؟ نہ، وہ تو پوری دنیا، پوری کل کائنات کا مالک ہے. اس کے تو دینے کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لا محدود ہے. ہماری ذہن، ہماری عقل سے کئی میلوں بالاتر ہے وہ. تو اس نے کسی کا لے کر تو آپ کو نہیں دینا ہے، یا وہ کوئی ٹرانزیکشنز تو نہیں کر رہا ہے. اللہ تو نوازتا ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے. آپ کتنے تیار ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے خواب بڑے ہوتے ہیں، جیسے اب آپ کسی ینگ بچے سے ابھی بھی پوچھتا ہوں میں اکثر 20-22 سال کے ابھی گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار آگے چل کے کیا کرو گے؟ ارے ڈاکٹر صاحب میں دنیا بدل دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. میری خواہش ہے کہ میں 10 لاکھ روپے مہینے کی میری نوکری ہو. پھر وہ وہاں سے بیچارہ خواب دیکھتا ہے اور اچھی بات ہے. پھر پتا چلا کہ اس کی پہلی نوکری لگی، وہاں تنخواہ ہے 40,000 روپے. ابھی بھی وہ کہتا ہے یار میں اچھی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ 1 لاکھ تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گا. تو وہ 10 لاکھ کا خواب گرتے ہوئے 1 لاکھ پہ لے آتا ہے. پھر کہتا ہے یار میں ایک بار پڑھ لوں، ایک بار میں اس کام پہ لگ جاؤں تو میں انشاءاللہ BMW لوں گا، مرسیڈیز لوں گا. پھر آخر میں وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں وہ تو لیں گے، جب لیں گے چلو سوزوکی پہ آ جاتے ہیں، ہانڈا پہ آ جاتے ہیں، ٹویوٹا پہ آ جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ بجائے اس کے کہ اس گول کے پیچھے بھاگے، وہ اپنی خواہشات کو کم کرتا چلا جاتا ہے، ٹرم کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کاٹتا رہتا ہے اپنی ہی خواہشات کو. ٹھیک ہے. اور پھر وہ سمجھوتا کرنا شروع ہو جاتا ہے امارت کی بجائے غربت سے. ٹھیک ہے نا. اب غربت سے مراد لوگ کچھ بھی لیں، میرے نزدیک ایک ایوریج آدمی، ایک غریب آدمی جس کی شاید میں پچھلی بار بھی بات کرتا تھا. جیسے اب میں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایوریج کی تعریف کیا ہے. ایوریج اسی کو کہتے ہیں نا جو درمیان میں ہوتا ہے، جسے ہم مڈل کلاس بھی کہہ لیتے ہیں یا جو بھی نام دے دیں فلاوری لینگویج میں، تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم 50% لوگوں سے بہتر ہیں لیکن ہم 50% لوگوں سے کمتر ہیں. اسی کو ایوریج کہتے ہیں نا. آپ 1 to 100 تو 50 پہ آپ ہیں تو آپ ایوریج ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ آپ ناکارہ ترین ہیں اچھوں میں اور آپ سب سے اعلیٰ ہیں بروں میں، جسے میں کہتا ہوں کہ ورسٹ آف دا بیسٹ اینڈ بیسٹ آف دا ورسٹ. یہ کوئی کلاس ہے؟ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہر وہ صلاحیت مجھ میں بھی دی ہے جو بل گیٹ میں ہے، آپ میں بھی وہ صلاحیت دی ہے جو آپ جس کا بھی نام لے لیں، مارک زکربرگ. ہر شخص کو مائیکل جارڈن کا ٹیلنٹ دیا ہے، ہر شخص کو جاوید میاں کی صلاحیت دی ہے کسی اور طرح سے. ضرور نہیں ہے کہ آپ بلہ گھمائیں گے تو 1 لاکھ ملے گا. آپ کو کوئی اور دی یہ طاقت، آپ نے اس طاقت کو استعمال کیا. آپ کو جو اللہ نے نوازی یہ طاقت، کیا آپ اس کو سامنے لائے؟ تو یہ خیال رکھیے. ہمارے یہاں 90% لوگ جن سے بات کرو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. صاحب شارٹ کٹ بتائیے یار. اور میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جب مختلف کانفرنسز میں یا کی نوٹ اسپیک کرنے جاتا ہوں یا وہاں اسپیچز دینے یا سیمینار، تو بہت سے نوجوان یا بلکہ اچھے خاصے عمر رسیدہ لوگ بھی آتے ہیں. ارے ڈاکٹر صاحب آپ کی مزہ تو بڑا آیا یار، ذرا
مختصر بتائیے، ایک چیز بتائیے جو میں کر لوں، کیا ٹیپ کا بند بتا دیجیے۔ اب میں بڑا ہنستا ہوں۔ ایسے ہی میرا ایک کزن ہے، آج کل وہ اکثر فون پہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو وہ شارٹ کٹ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو میں ہنس دیتا ہوں کہ دنیا میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ کوئی ایک چیز ہوتی تو پھر سبھی کر لیتے۔ کامیاب ہوتا ہی وہ ہے جو شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، بلکہ اس کو صحیح انداز سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ ان کا، پھر لوگ کرائسس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، منصوبے بناتے ہیں لیکن پھر توڑ دیتے ہیں خود ہی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ناکام ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ ہر چیز میں دوسروں کا مداخلت ہوتی ہے، ہر شخص کی زندگی میں لوگ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک انڈیویجول ہے، یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی طاقتیں دی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، استاد، جو بھی کہہ لیں، وہ سارے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، اب ماں باپ چن کے لے آئے، بہنیں لے آئیں، بھائی لے آئے، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ یہ چلا کہ دو مختلف شخصیات تھی ان کے درمیان، اب وہ بن نہیں رہی ہے، پھر جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اسے سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے، الگ نہیں ہونے دے رہے، وہ ساری زندگی پھر وہ تکلیف میں، پین میں چیختے چلاتے رہتے ہیں، اور نتیجے میں ایک ایسی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں بچوں کی صورت میں جو بیچارے ہمیشہ سے یہی نفرتیں آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں والدین کے درمیان، اور عجیب سے ایک ماحول میں ان بیچاروں کی اپ برنگنگ ہوتی ہے۔ ابھی آپ اس کتاب کے لکھنے والے کا، جیسے میں نے کہانی بتائی تھی کہ اینڈریو کارنیگی نے جب اس سے پوچھا تھا کہ بھائی تم 25 سال اپنی زندگی کس کو دے سکتے ہو جس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی دولت بھی نہیں ملے گی اور آپ کو بہت ریسرچ کرنی ہوگی، کام بھی کرنا ہوگا، تو کیا اس کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا کہ یار میرے بھائی کیا کہیں گے، میری بہنیں کیا کہیں گی، میرے دوست کیا کہیں گے، لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے کہ یار 25 سال تک تم کام کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ کامیاب بھی ہوگا یا نہیں، اور تم سے پہلے اگر اتنا تھا تو پھر کسی نے کیوں نہیں کیا، اور تم ہوتے کون ہو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والے کہ تم کر لو گے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، عجیب عجیب سے خیالات، لیکن میں نے بتایا نا فیصلے کی طاقت تھی اس میں، اور اس نے فیصلہ کیا اور آج وہ امر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے، ان میں سے 500 کامیاب، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اس کی نسلیں کھا رہی ہیں، یعنی 10 کروڑ سے زائد کتابیں اس کی دنیا میں بک چکی ہیں، پتہ نہیں کتنا پیسہ وہ اس کو رائلٹی میں جا رہا ہوگا، اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے بقیہ لوگوں کو جو بھی آج زندہ ہوں گے۔ اب ہمارے دوسرا ایک بڑا عجیب سا ہے، ایک چیز ہے جو آپ کو پسند آئے گی، جس سے بات کرو وہ کہتا ہے یار ایک نہ ایک دن مجھے بھی تو بریک ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک بریک دے گا، یا پھر اسے مطلب جب بھی مجھے بریک ملا یار میں کر لوں گا۔ دیکھیں بریک کبھی نہیں ملتا کسی کو بھی، اگر آپ پوری طور سے اس بات پر انحصار کر رہے ہیں کہ قسمت کسی دن آ کے آپ کو بنا دے گی تو پھر آپ غلط ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے نا لک، LUCK۔ جب محمد علی قلعے نے سونی لسٹن کو اور جو فریزر کو شکست دی، سب سے بڑی فائٹ تھی، تو وہ صحافی اس کے قریب گیا اور اس نے کہا جی مبارک ہو، آج تو آپ کا لکی ڈے ہے۔ محمد علی قلعے چونکہ وہ پسینے میں شرابور بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا اور اس غصے میں بھی تھا، چونکہ یہ باکسرز جب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پورے ایموشنز ہوتے ہیں ان کے اندر، تو اس نے کم و بیش اس کے منہ پر ایک پنچ دینے ہی والا تھا اور کہا کہ تم نے کیا کہا کہ میں لکی تھا؟ پچھلے 22 سال سے جس وقت تم اپنے
काउच पे बैठ के टीवी का रिमोट चैनल और चीजें देख रहे थे और बियर पी रहे थे, मैं पंचिंग बैग पे पंच कर रहा था, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। ये 22 सेकंड का जो लम्हा था आखिरी, उसके लिए मैंने 22 साल की तैयारी की थी। तो वो लक नहीं था, और लक को लोग समझते नहीं है। तो आज मैं आपको एक नई डेफिनेशन बता रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लक होता क्या? LUCK, लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। ठीक है, जो लोग कामयाब होते हैं ना, जिन्हें हम आराम से कहते हैं यार उसका तो लक था, वो लक नहीं था, वो लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज की सिचुएशन थी कि उसको सही मालूमात थी, उसके अंडर वो काम कर रहा था, इसलिए वो कर गए, आप नहीं कर सके क्योंकि आपने वो नॉलेज ही नहीं ली। तो दैट्स कॉल्ड लक। ठीक है, हम उसको समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आइसबर्ग वाला माहौल है ना, ऊपर से हमें जो नजर आ रहा है कामयाब, ये नहीं देखते कि उस कामयाबी के पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितनी लगन थी, कितना वक्त उसने दिया। तो यही बात है कि हमारे यहाँ जब लोगों से पूछो कि यार आप चाहते क्या हो जिंदगी में, तो कोई कहता है मुझे शोहरत चाहिए, कोई दौलत चाहिए, कोई इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन कीमत नहीं कोई देने को तैयार। ठीक है, तो हम अगर इस्तकामत या परसिस्टेंस या मुस्तकिल मिजाज कैसे बने, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। उसके लिए वही है कि एक वाज़ेह मंसूबा बनाए। ठीक है, उसके साथ साथ जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द, हम उससे जान छुड़ा लें, उससे दूर हो जाए। बिलखुसूस हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त, ऐसे जो नेगेटिव है, जो हमेशा के अरे यार छोड़ो, इसमें क्या रखा है, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, अरे क्या रखा है मियाँ, ये आपके बस की बात नहीं है, और तुम तो कर ही नहीं सकते, इस किस्म के नेगेटिव जुमले जो कहते रहते हैं। तो ये याद रखो, जिंदगी में एक उसूल बना लें आप, ये मेरा मशवरा है, कि किसी और की राय मेरी जिंदगी की हकीकत नहीं बन सकती। Somebody's opinion is not the reality of my life. मैं अपनी जिंदगी की हकीकत लिखने का इख्तियार रखता हूं, कोई और नहीं। कोई किसी को हक नहीं है कि वो मेरे बारे में राय दे कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो उससे जान छुड़ाएं आप। ठीक है, फिर एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम करने की कोशिश करें। तो ये बुनियादी जो बात है मुस्तकिल मिजाजी की, उसको कैसे किया जाता है। मैं चाहता हूं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस सफर को जारी रखें। अब अगर आप जैसे मुस्तकिल मिजाजी की जहां बात आती है, तो मैं आपको एक दो मिसालें भी दे देता हूँ। अच्छा, इस किताब में बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं बाय द वे। वो उन्होंने ड्यूक से शादी का वो किस्सा दे दिया है उस खातून का, फिर उसके बाद एक और बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर का किस्सा बताया है, फिर एक और। लेकिन मैं वो, चूंकि वो सारी बातें 1920-30 की हैं, चलें आज की दुनिया से चलते हैं, हम मिसालें आज की लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। तो आपने कभी हैरी पॉटर का नाम सुना? ठीक है ना, हैरी पॉटर का नावल और हैरी पॉटर की मूवीज। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी वो किताब बिकी है तकरीबन 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज्यादा। तो ये जो ऑथर रॉलिंस, जो आपको पता है उसको 122 पब्लिशर ने उसकी किताब छापने से इनकार कर दिया था। 122, गौर कीजिए जरा, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 122 लोगों ने, जहां जहां न्यूयॉर्क में, शिकागो में, और लॉस एंजलिस में, हर जगह, और लंदन से बैठकर उसने कोशिश की, हर चीज, हर जगह। बर्तानिया से जब नाकामी हुई, पूरी दुनिया में जहां जहां अच्छे पब्लिशर थे, सब ने कहा कि ये कोई लिखने वाली बात। फिर एक मामूली से पब्लिशर ने कहा कि चलें एक चांस लेते हैं। आज आपको उस ऑथर की वैल्यू पता होगी
کہ 100 ملین کتابیں جو بیچ رہی ہوں. تو بات یہ کہ وہ پرسسٹنس تھی نا، اس کی مستقل مزاجی اور استقامت نے اس کو وہاں تک پہنچایا. جیسے تھامس ایڈیسن 1000 بار وہ یہ بجلی کا بلب بنانے میں ناکام ہو گئی. تو وہ جرنلسٹ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی مستقل مزاجی کو تو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ 1000 بار آپ کے تجربے ناکام ہوئے پھر بھی آپ ڈٹے رہے. تو اس نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 1000 بار ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے یہ سیکھا ہے ان تمام تجربات سے کہ 1000 ایسے طریقے ہیں جن سے کہ بجلی کا بلب نہیں بنایا جا سکتا. تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو اس نے پازیٹیو میں تبدیل. تو ایسے بے شمار قصے میں قصوں میں نہیں الجھ رہا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ قریب سے دیکھیں کہ وہ صرف اپنی مستقل مزاجی، سب سے زیادہ مطلب پرسسٹنس کی جو بات کی ہے، سب سے زیادہ جو متاثر کیا تھا مجھے وہ، اگر آپ نے شاید پڑھا ہو اس کتاب میں، کہ 50 سینٹ والا جو لیسن ہے، 50 سینٹ، یعنی 1920 کی بات ہے. یعنی آپ ذرا غور کریں، جب امریکہ میں کالے اور گورے کی جنگ تھی، غلام ہوتے تھے کالے، ابھی تازہ ہی اس مسئلے سے نکلے تھے، لیکن اس وقت بھی سلیوری ختم ہو رہی تھی، ہوئی نہیں تھی. تو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی ایک گورے فارمر، جو بہت بڑا فارم تھا اس کا، جو وہ اپنے فارم میں کام کر رہا تھا اپنے بھتیجی کے ساتھ، بارنز جس کا نام تھا، ڈاربی اس کا نام تھا. تو وہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ ایک بچی نے دروازہ کھولا اور آ کے وہ کھڑی ہو گئی. اس کی گراج ٹائپ کی شاپ تھی فارم پہ. تو اس نے غور سے اس کالی مطلب بیچاری تھی، سیاہ فام بچی تھی، تو اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا جی مجھے میری ماں نے کہا کہ 50 سینٹ لے کر آؤ. اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے، میں کیوں دوں تجھے کو 50 سینٹ، چل بھاگ یہاں سے. اس نے کہا اوکے سر. کھڑی رہی. وہ اپنے پھر کام میں لگ گیا. 5-7 منٹ بعد اسے احساس ہوا، اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ بچی وہیں کی وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا تو کیوں کھڑی ہے، میں نے تجھے کہا نا میں نہیں دوں گا. اس نے کہا اوکے سر. کھڑی رہی. تو وہ 3 بار یا 4 بار جب ایسا ہوا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے باقاعدہ وہ جو اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار، جو بھی وہ کام کر رہا تھا اپنا فارم کا کوئی بھی اپنے گراج میں، وہ جیسے اٹھا کے اس کی طرف بڑھا کہ میں تجھے ماروں گا ابھی. تو وہ اس نے کہا اوکے سر، اور کر کے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آگے آ گئی کہ ماریے. تو وہ اچانک اس نے وہ چیز پھینکی اور وہ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 سینٹ یعنی 98 جسے کہتے ہیں ہمارے اردو میں، یعنی $1 کا آدھا، اس نے 50 پیسے جسے کہتے ہیں وہ اس کو دے دیے. اور اس کے بعد جیسی اس بچی نے وہ پیسہ ہاتھ میں لیا، سکہ، اور وہ پیچھے ہٹتی رہی، اس پر نظریں گاڑے، مڑی نہیں بلکہ اس پہ کہ بھئی پتہ نہیں غصے میں ہے. اور پھر وہ دروازے سے چلی اور وہ چلی گئی. اور اس کے بعد وہ شخص اپنا سر پکڑ کے اس کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا. اور یہ شاید تاریخ میں پہلی بار وہاں ہوا تھا کہ ایک اتنی سی سیاہ فام بچی نے بڑے وائٹ آدمی کو، سفید فام کو شکست دے دی تھی. تو وہ کیا تھی؟ وہ اس کی پرسسٹنٹ تھی، اس کی استقامت تھی کہ نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ مجھے 50 سینٹ لانے. کھڑی رہی اور لے کے چلی گئی. تو زندگی ہماری ایسی ہی ہوتی ہے. سو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر حاضر ہوں گے. اب ہم باقاعدہ اس کا کتاب کا آغاز کریں گے پہلے چیپٹر سے. تو خواتین حضرات، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پر پہلی بار ایسے اکثر ہوتا نہیں ہے. آج پہلی بار میں نے یہ سامنا کیا کہ اچانک پاور گیا اور آیا، تو جس کی وجہ سے وہ نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو ہم تقریباً اختتامی مراحل میں تھے کہ تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے جمعے کی رات اور جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب، اور ہم پھر اگلے چیپٹر پہ بات کریں گے. اس دوران اگر آپ کو کسی بھی قسم کے سوالات ہوں آپ کے ذہن میں، تو براہ کرم آپ مجھے باقاعدہ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ کے تھرو اور یا ڈائریکٹ میسیجنگ میں.
اور میری کوشش ہوگی کہ میں جواب دے سکوں، اور انشاءاللہ اس کو ذرا موقع میں لگے تو پڑھ لیجئے، اور اردو میں یا انگریزی میں جیسا بھی آپ کی سہولت ہو، یا اسے آڈیبل پہ سن سکتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھتے اور سنتے جائیں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے ذہن میں آشکار ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ میں ایک عجیب اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ کتاب صرف اس دولت ہی، یعنی منی کے حصول کے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ رچنس، آپ کی زندگی کی رچنس، رچنس آپ کی خوشی سے بھی ہوتی ہے، رچنس آپ کو روحانی بھی ہوتی ہے، یہ تمام میں آپ کو ہیلپ کرے گی۔ آخر میں اس چیپٹر کے ایک پورا سیکشن ہے جو نیپولین ہل نے، جو کہ عیسائی مذہب کا تھا، اس نے میرے آقا کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ وہ اس کے اپنی نقطہ نگاہ سے لکھا ہے، لیکن غور کیجئے کہ اس نے بھی پرسسٹنس پر مثال اگر دی تو کس کی بھی۔ تو میں اگر وہی پرسسٹنس کا عمل جو میرے آقا نے کیا، اگر میں اسے اپنا لوں تو کیا وجہ ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائی بہنوں کا، جو لوگ بھی آپ کے قریب سے گزریں، تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان سب کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے جمعے کی شب۔ خدا حافظ۔